سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیے نا، آگ لگائی گئی، اس کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، اس کے قریب سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، آگ کی تپش سے راکھ ہو کے نیچے گر جاتا ہے، اور خود آگ جلانے والے حیران ہیں، ہم نے آگ روشن تو کر دی لیکن اس آگ میں ابراہیم کو ڈالیں گے کیسے؟ قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ابلیس لعین آیا اور اس نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، ایک منجنیق بناؤ، اس منجنیق میں ان کو بٹھا کے دور سے پھینک دو، جیسے آپ غلیل میں پتھر رکھ کے دور پھینکتے ہیں، اس منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینک دو۔ اب جس وقت منجنیق پہ بٹھایا گیا، تفسیری روایات کے اندر بھی ہے، سیرت کی کتب میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، آگ کا فرشتہ آیا، آپ حکم دے تو آگ کو بجھا دوں، پانی والا فرشتہ آیا، آپ حکم دیں بارش برسا دوں، آگ بجھ جائے گی، فرمایا نہیں، خود آئے ہو، کہا جی ہم اپنی خدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل سید الملائکہ خود آئے، آپ بتائیے کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو میں پوری کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اللہ پہ یقین دیکھیے، اللہ پہ اعتماد دیکھیے، فرمایا اما الیک فلا، جبرائیل مجھے ضرورت ہے لیکن تمہاری نہیں، اما الیک فلا، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے ضرورت ہے اس رب کی جس کے لیے میں جا رہا ہوں، جس کی محبت اور جس کا نغمہ بولنے کی وجہ سے کلمہ توحید کی بنیاد پہ مجھے جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس اللہ کی مجھے ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل کے راکھ بن جاؤں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اگر اس نے بچانا چاہا اس کی مرضی ہے۔ حضرت کو پھینک دیا گیا، 7 دن تک آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، لوگ سمجھ گئے ان کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی ہوں گی، کیا ہوا ہوگا، آگ کے اندر نظر کچھ نہیں آ رہا۔ 7 دن کے بعد جب آگ جا کے بجھی، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے والوں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، قیام کی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج راحت میں ساری سہولیات کے باوجود نماز کی محبت اور نماز کی خوبصورتی سے اور نماز کی لذت سے جو واقف نہیں ہے، وہ ساری سہولیات کے باوجود نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ 7 دن آگ میں ہو چکے ہیں، آگ جب بجھی، شعلے جب کم ہوئے، دیکھنے والوں نے جب دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔